السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم ایک ایسے عظیم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کو سکون ملتا ہے اور روزے کی حقیقت اور اہمیت اور فضیلت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز جسے دنیا ناپسند کرتی ہیں وہی چیز اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب اور پسند ہے؟ روزے کی حالت میں میرے بھائیوں اکثر لوگوں کو ایک بات پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس بدبو کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ایک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ اکبر۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، یہ بدبو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے تو یہ بدبو گندگی نہیں بلکہ اطاعت، صبر، تقوی اور اللہ رب العالمین کے حکم پر ثابت قدمی کی نشانی ہے، کیونکہ میرے بھائیوں روزے دار شخص بھوک پیاس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے۔ بظاہر دنیاوی نظر میں یہ بدبو انسان کو تو ناپسند ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو بے حد یہ پسند ہے۔ اگر روزے کی حالت میں یہ بدبو آنا شروع ہو جائے تو دنیا ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ دنیا جسم کی صفائی دیکھتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں بدبو آ رہی ہے تو یہ شرم اور شرمندگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں روزے کی حالت میں صفائی اور ستھرائی کا، پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسواک کرتے رہیں، خاص طور پر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمارے روزے کو، ہماری عبادات کو، ہمارے قیام کو، تلاوت قرآن کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید اس طرح کا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔